کرونا وائرس سے بھی سب سے بڑا وائرس ہے وہ ہے غیر اسلامی شادیاں، جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی گئی ہے، جو ہمارے معاشرے میں عام ہوئی ہے۔ یہ غیر اسلامی شادیاں، ان اسلامک ویڈنگز، یہ شادیوں کا وائرس ساتھیوں کرونا وائرس سے کئی لاکھ درجے بڑا وائرس ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے تلنگانہ میں آج تک جتنے لوگ انتقال کیے ہیں صرف 1000 ہے، اونلی 1000 لوگ ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال ہوئے ہیں۔ لیکن ان شادیوں کی لعنتوں کی وجہ سے، ہمارے مہنگے شادیوں کی وجہ سے کتنے ہزار نہیں کتنے لاکھ لوگ مر گئے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے آج تک صرف ہزاروں میں لوگ شکار ہوئے ہیں، ہزاروں میں صرف 1 لاکھ سے زائد لوگ اس کے افیکٹ ہوئے ہیں، لیکن جتنے لوگوں کو ابھی تک ایکٹیو ہے وہ صرف ہزاروں میں ہے۔ لیکن ان شادیوں کی وجہ سے کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، تو وہ لاکھوں میں چلتا ہے ساتھیوں، لاکھوں میں۔ اس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے سوسائڈ کرنے والوں کی تعداد آپ کو 500 بھی نہیں ملتا ہے، 500۔ لیکن ہمارے شادیوں کے سسٹم کی وجہ سے سوسائڈ کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں چلے جاتی ہے۔ وہ باپ جو بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے ہوئے سوسائڈ کیا ہے، وہ باپ جو بچیوں کی شادیوں کے قرضے ادا نہیں کرنے کی وجہ سے سوسائڈ کیا ہے، وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد بھی سسرال والوں کے ٹارچر کو برداشت کیے بغیر سوسائڈ کی ہے، اور وہ لڑکیاں جو یہ سمجھتی تھی کہ میری شادی میرا باپ نہیں کر پائے گا، کیا کروں سوسائڈ کروں۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے شادیوں کے سامنے۔ اس سے دلچسپ بات ساتھیوں یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی طور پر اکنومیکلی آپ کو لاس کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کو پراپرٹیز بیچنا نہیں پڑا ہے، آپ کو کاروبار بیچنا نہیں پڑا ہے، آپ کو کھیت بیچنا نہیں پڑا ہے، دیکھ لو۔ لیکن ان شادیوں کی وجہ سے آپ کو آج 10 میں 5 لوگ ایسے ملیں گے جو کیا کہتے، فلانی جگہ ہمارا ایک پلاٹ تھا، بڑی آپا کی شادی میں بیچ دیے، فلانی جگہ 4 ایکڑ کھیت تھے ہمارے، دوسری آپا کی شادی میں بیچ دیے، گھر کے سامنے بڑی گاڑی بھی تھی، چھوٹی بہن کی شادی میں بیچ دی۔ کیا پتا چل رہا ہے، وائرس نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے اکنومیکلی۔ جن لوگوں کی نوکریاں جا چکی ہے، امید ہے آنے والے 2-3 مہینوں میں نوکری مل جائے گی، آنے والے 2-3 مہینوں میں ریمینڈ سیلریز مل جائیں گے۔ لیکن آج کے شادیوں کی وجہ سے جن باپوں کے کاروبار بکے، جن بھائیوں کو قرضدار ہونا پڑا، کیا وہ ریٹرن آئے گا، کیا آپ کو واپس ملے گا وہ، اس کی کوئی امید ہے؟ دور دور تک کوئی امید نہیں ملتی ساتھیوں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اس سے بھی دلچسپ بات غور کرنے کی یہ ہے ساتھیوں، کرونا وائرس آپ کے اندر کیسے آیا، وہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو کیسے پھیلا۔ آپ ایک مجموعے میں جاتے ہیں، سمجھ لو کہ اس مجموعے میں کسی ایک آدمی کو بھی وائرس پازیٹیو ہے، اگر آپ اس سے ملاقات کرتے آپ کو وائرس پھیل رہا ہے، صحیح ہے نا؟ اسی طرح یہ شادیوں کا وائرس کیسے پھیل رہا ہے، ایک آپ کا خاندان والا، ایک آپ کا رشتہ دار، ایک گھر کا بڑا بھائی اپنی بیٹی کی شادی میں خوشی سے 5 لاکھ خرچ کرتا ہے تو وہ وائرس ڈالتا ہے۔ ایک گھر کا بڑا بھائی خوشی سے 5 لاکھ خرچ کرتا ہے تو چھوٹے بھائی کی بیوی اپنے شوہر کو مجبور کر دیتی ہے، دیکھو تمہارا بھائی 5 لاکھ خرچ کرا، تم 6 لاکھ خرچ نہیں کرتے، سود پہ پیسہ لاؤ، کاروبار بیچو، وہ گاڑی بیچو، کچھ بھی کرو، بچی کی شادی میں 6 لاکھ تو خرچ کرنا ہے اپنے کو، ورنہ جھٹانی کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی نا، رشتہ داروں کے سامنے میں کیا چہرہ لے کر چلے جاؤں۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جیسا ایک پازیٹیو آدمی سے دوسرے آدمی کو کرونا وائرس پھیلتا ہے تو سب سے پہلے ایک جھٹانی کی وجہ سے ایک دیورانی کو، ایک ننند کی وجہ سے ایک بھاوج کو یہ وائرس پھیلتا ہے، اس کو دیکھ کر پھر ننند کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہے، جھٹانی کو دیکھ کر دیورانی کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہے۔ اس شادی میں جو ناجائز دعوتیں ہیں آج کے، جن میں یہ 200-300 لوگ جو شرکت کرتے ہیں، شرکت کرنے کے بعد کیا ہوتا خیال نہیں آتا آپ کو؟ آج کے نوجوانوں کا عالم دیکھیے آپ، آج جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ان کے ذہن میں خیال کیا ہے، شادی کرنا تو فلاں دوست کی طرح کرنا، کیا لگا شادی میں، کیا ڈیکوریشن کرا تھا۔ بڑوں کے ذہنوں میں خیال آئیں گے شادی کرنا تو ہمارے سمداوی کی طرح کرنا، بہت بڑی دعوت کرے تھے انہوں۔ خواتین کے ذہنوں میں خیال آئیں گے ہماری جھٹانی جو دعوت کری تھی نا، اس سے بڑا دعوت کر کے دکھانا۔ دیکھ لو ساتھیوں، ایک پازیٹیو آدمی سے آپ جیسے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کو لگتی ہے وہ بیماری، اسی طرح ایک غیر اسلامی شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف دعوت میں جہاں آپ شرکت کرتے ہیں تو یہ شادیوں کا وائرس وہاں سے آپ کو لگتا ہے۔ پھر آپ لاکھ چاہتے ہوئے بھی، چاہے آپ کتنے دیندار ہو، آپ کتنے نمازی ہو، آپ کتنے پابند بھی ہو، لیکن بات جب شادی کی آتی
تو سارے کے سارے مرد بیویوں کی امامت میں وہ مقتدی بن کر بیوی جیسے کہتی ہے ویسے کرنے کی چکر میں بڑے سے بڑے توپ، بڑے سے بڑے ترم خان، بڑے سے بڑے دیندار شادی کا معاملہ آتا ہے تو دیکھ لو کیا معاملہ ہوتا ہے. گھر والی جیسے بولتے ویسے کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ تجربہ ہے. مردوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ مرد جمعہ کا خطبہ سن لیتا، بہت جذبات میں آ جاتا، بیوی سے جا کر کہتا کہ بیگم میں نے آج فیصلہ کر لیا خطبہ سننے کے بعد کہ اپنے بچے کی شادی کرنا تو مکمل سنت پہ کروں گا، لڑکی والوں سے نہ جہیز لوں گا نہ شادی کا کھانا کھاؤں گا، بلکہ لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپے کا خرچہ کروائے بغیر مسجد میں نکاح کر کے وہیں سے ودا کر کے لاؤں گا، میں فیصلہ کر لیا. مرد جذبات میں جا کر بول دیتا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ بیگم گھور کے دیکھتی ہوں پھر بولتی ہمارے باپ سے جب وصول کر رہے تھے تب آپ کو یہ سنت یاد نہیں آئی؟ میرے بھائیوں کو جب قرضوں میں مبتلا کر رہے تھے تب آپ کو یہ دین یاد نہیں آئی؟ چلو جاؤ گھر کے باہر. اب وہ نکل جاتا تو بیچارہ پھر شادی کے دن نظر آتا. سوچ لو ساتھیوں. اسی لیے کرنا کیا ہے؟ وہی پہلے جملے کو یاد کر لیجئے. جس طرح کرونا وائرس کو سماج سے دور کرنے کے لیے آپ نے 2 طریقے اختیار کیا. سب سے پہلا طریقہ کیا اختیار کیا آپ نے؟ آپ کو کرونا وائرس نہ لگے، آپ پازیٹیو کے شکار نہ ہو، آپ کیا کی؟ احتیاط کیے. کیسے؟ سینیٹائزر استعمال کیے، ماسک پہنا کر رہے تھے، سوشل ڈسٹینسنگ آپ مینٹین کر رہے تھے، ہے نا؟ ویسے ہی کرونا نہیں لگنے کے لیے جیسا احتیاط کیے، شادیوں کا وائرس نہیں لگنے کے لیے سب سے پہلا احتیاط جب بچے کی شادی کرنا ہے یا بچی کی شادی کرنا ہے، جہاں رشتے کی بات چیت ہوتی، جہاں رشتہ طے کرنے کا معاملہ ہوتا، وہاں بچے کو دیکھنے سے پہلے، بچی کو دیکھنے سے پہلے بولو کیا بول کے بھائی اگر شادی سنت پہ ہوگی، لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپے کا خرچہ ہوئے بغیر، وتاؤٹ اینی ڈنر کے، وتاؤٹ اینی ڈوری کے، وتاؤٹ اینی گولڈ کے اگر تم شادی کر سکتے تو میں آپ کی بچی کو دیکھوں گا. اگر تم سنت پہ شادی کر سکتے تو میں میرے بچے کو دکھاؤں گا. شادی کی بات چیت کے معاملے میں پہلے عہد کرو، شادی کی بات چیت میں پہلے اصول لگاؤ. جیسے آپ اصول لگاتے، اصول کیا ہے آج ہمارے اصول؟ ہمارے ممبر پر وہ آدمی بیان نہیں دے سکتا جو آدمی عالم نہ ہو، ہمارے ممبر پر وہ آدمی بیان نہیں دے سکتا جو ہمارے مسلک کا نہ ہو. اصول ہے نا بھائی؟ اسی طرح اصول بناؤ. جو لڑکا سنت پہ شادی نہیں کر سکتا وہ میری بچی کو دیکھنے کا لائق ہی نہیں ہے. جو لڑکی سنت پہ شادی نہیں کر سکتی وہ میرے لڑکے کو دیکھنے کے لائق ہی نہیں ہے. تو پہلے اصول بناؤ پھر بعد میں سنت کی شادی کی بات چیت کرو. دوسرا فیصلہ کر لو ساتھیوں، دوسرا فیصلہ، جس طرح کسی آدمی کو وائرس لگا، کسی آدمی کو کرونا پازیٹیو لگ گیا، آپ ملتے جا کے اس سے بات چیت کرتے، اس سے مسافہ دیتے. حالانکہ مسافہ دینا جائز ہے نا؟ قدم سے قدم ملا کر نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بازو والا مصلی کرونا افیکٹڈ پازیٹیو پیشنٹ ہے، کیا پیر سے پیر ملاتے؟ کیا مسافہ کرتے؟ آپ کیا کرتے؟ اس کا بائیکاٹ کرتے. اسی طرح جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کے گھر جو ویڈنگ کارڈ آ رہا ہے، جو آدمی رخا لے کر آ رہا ہے، رخا لانے والے سے دریافی کرو. جس طرح دوست گھر پہ آیا تو کیا پوچھ رہے تھے مارچ 22 کے بعد؟ بھئی کہیں پازیٹیو تو نہیں ہے نا؟ کیا چل رہا تھا؟ خیر خیریت نہیں چل رہی تھی؟ کون سا زون چل رہا ہے آپ کا؟ اسی طرح جو آدمی ویڈنگ کارڈ لے کر آتا ہے اس سے سوال کرو شادی کیسے ہو رہی؟ نبی کی سنت پہ ہے شادی؟ شادی میں لڑکی کے باپ کا کوئی خرچہ ہے؟ شادی کا کھانا ہے؟ ڈاوری ہے؟ گولڈ ہے؟ اگر پتا چلا اسی طرح اس کا بھی بائیکاٹ کرو جس طرح افیکٹو پازیٹیو پیشنٹ کا بائیکاٹ کرتے. کہہ دو بھائی میں معافی چاہ رہا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے رشتہ ہے، لیکن میں آپ کے اس ناجائز دعوت میں شریک ہو کر، میں آپ کے اس غیر اسلامی شادی میں شریک ہو کر قیامت کے دن گواہ نہیں بن سکتا. میں آپ کے اس دعوت میں شریک ہو کر قیامت کے دن گواہ نہیں بن سکتا. مجھے معاف کر دو. آپ کو یہ بات کہنا ہے. اسی لیے ساتھیوں جب آپ کے گھر رخا آ رہا ہے، رخا لانے والا سگا بھائی کیوں نہ ہو، رخا لانے والا سگی بہن کیوں نہ ہو، رخا لانے والے آپ کے عزیز کیوں نہ ہو، رخا لانے والے سے کہیے بھائی معافی چاہ رہا ہوں، شادی کے بعد آؤں گا، ملاقات کروں گا، رشتہ برقرار رہے گا، شادی میں نہیں آؤں گا چونکہ میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے. یہ بات آپ کو کہنا ہے. بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے پروردگارا جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہے ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو
تیرے نبی کے سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ایسی شادی نہیں کرتے ان کے شادیوں کا، ان کے دعوتوں کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔